بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں عبداللہ مبارک کے دل میں بہلول سے ملاقات کا شوق ہوا۔ کسی نے بتایا کہ وہ صحرا میں ملے گا۔ عبداللہ صحرا کی جانب روانہ ہوا۔ ایک جگہ اس نے بہلول کو دیکھا کہ ننگے سر ننگے پاؤں یا ہوا پکار رہا ہے۔ وہ قریب گیا اور سلام کیا۔ بہلول نے سلام کا جواب دیا۔ عبداللہ مبارک بولے، یا شیخ، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ مجھے بتائیے کہ زندگی کو گناہوں سے کس طرح پاک کروں، اپنے سرکش نفس سے کس طرح بازی لے جاؤں اور کیوں کر راہ نجات اختیار کروں۔ بہلول نے سادگی سے کہا، بھائی، جو خود عاجز اور پریشان ہے اس سے کوئی دوسرا کیا امید رکھ سکتا ہے؟ میں تو دیوانہ ہوں، تو جا کر کسی عقلمند کو تلاش کر جو تیری فرمائش پوری کر سکے۔ عبداللہ نے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بہلول، اسی لیے تو یہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے کہ سچی بات کہنے کی جرأت تو صرف دیوانے ہی رکھتے ہیں۔ بہلول نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش ہو گیا۔ عبداللہ منت خوشامد کرنے لگا۔ جب اس نے بہت مجبور کیا تو بہلول بولا، عبداللہ، میری 4 شرطیں ہیں، اگر تم قبول کر لو تو میں تمہیں راہ نجات دکھا دوں گا۔ بسر و چشم 4 کیا میں آپ کی 4000 شرطیں ماننے کو تیار ہوں کہ راہ نجات تو اس میں سستی ہے۔ عبداللہ نے بے صبری سے کہا، تو پھر سن۔ بہلول کہنے لگا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرے یا خدا کے حکم کی نافرمانی کرے تو اس کا رزق بھی مت کھا۔ عبداللہ گھبرایا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی خدا کا رزق نہ کھائے؟ بہلول بولا، تو پھر عقل مند آدمی خدا کی بندگی کا دعویٰ بھی نہ کرو۔ یہ کہا کا انصاف ہے کہ جس کا کھاؤ اس کی نمک حرامی کرو۔ عبداللہ نے اعتراف کیا، آپ سچ فرماتے ہیں، دوسری شرط بیان کیجیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنا چاہے تو خدا کی زمین سے نکل جا کہ یہ دنیا مظہر خدا ہے۔ اف خدایا، یہ شرط تو بالکل ہی ناقابل عمل ہے، زمین کے سوا بندہ کہاں رہ سکتا ہے؟ عبداللہ بن مبارک چلائے۔ بہلول کہنے لگا، عبداللہ اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ کہ تجھ میں ذرا برابر انصاف نہیں؟ کہ تیرے خیال میں یہ صحیح ہے کہ بندہ جس کے ملک میں رہے، جس کا رزق کھائے اور جس کی بندگی کا دعویٰ کرے اس کی نافرمانی بھی کرے؟ عبداللہ نادم ہوئے۔ بہلول، بے شک آپ نے سچ فرمایا، اب تیسری شرط بھی بیان کر دیجیے۔ بہلول کہنے لگا، بھائی، تیسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کا ارادہ کرے یا خدا کی نافرمانی کرے تو کسی ایسی جگہ جا کر جہاں خدا تجھے نہ دیکھ سکے نہ ہی تیرے حال سے واقف ہو۔ جب تجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں تجھے خدا نہ دیکھے تو پھر جو تیرا دل چاہے گا۔ عبداللہ بہت پریشان ہوا، کہنے لگے، جناب شیخ بہلول، یہ شرط بھی ویسے ہی کٹھن اور ناقابل عمل ہے۔ خدا تو حاضر اور ناظر ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جانتا اور دیکھتا ہے، تو پھر ایسی کون سی جگہ ہے جو اس سے پوشیدہ اور اوجھل ہے؟ بہلول کہنے لگے، تو عبداللہ، جب تو یہ جانتا ہے کہ وہ حاضر اور ناظر ہے تو پھر کیا کسی بندے کو زیب دیتا ہے کہ وہ خدا کی زمین پر رہے، اس کا رزق کھائے، اس کے سامنے ہی اس کی نافرمانی کرے اور پھر بھی اسے بندگی کا دعویٰ ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ خیال نہ کرو کہ اللہ اس عمل سے غافل ہے جو ظالم کرتے ہیں۔ عبداللہ نے پشیمانی سے کہا، بہلول، میں لاجواب ہوں، اب آپ اپنی چوتھی شرط بیان کریں۔ بہلول کہنے لگا، چوتھی شرط یہ ہے کہ جس وقت ملک الموت اچانک تیرے پاس آ جائے تاکہ خدا کے حکم کو پورا کرے اور تیری روح قبض کر کے لے جائے تو اس گھڑی ملک الموت سے کہنا، اے ملک الموت، ذرا تو ٹھہر، میں اپنے عزیزوں سے رخصت ہو لوں اور وہ توشہ اپنے ساتھ لے لوں جو آخرت میں میری نجات کا سبب ہو، پھر تو میری روح قبض کرنا۔ ملک الموت کب کس کو مہلت دیتا ہے شیخ بہلول؟ یہ آپ نے کیسی کڑی شرط لگا دی ہے؟ عبداللہ مبارک نے فریاد کی۔
عبداللہ مبارک نے فریاد کی، تو پھر اے دانشمند اس دیوانے کی بات سن، جب تو جانتا ہے کہ موت سے کسی کو مفر نہیں، ملک الموت کسی کو مہلت نہیں دیتا، گناہوں کے بیچ میں کسی وقت بھی ملک الموت سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، پھر ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملتی، جیسے کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ جس وقت موت آئے گی تو نہ گھڑی بھر کی دیر ہوگی نہ جلدی۔ تو اے عبداللہ تو کب غفلت سے ہوشیار ہوگا؟ دیکھ غرور سے دور رہ، دیکھ غرور بالکل نہ کرنا اور آخرت کی فکر کر۔ لمبا سفر سامنے ہے اور عمر بہت مختصر ہے، جو کام اور عمل خیر سے آج ہو سکتا ہے وہ آج ہی کر لو، کیا خبر تو کل کو نہ دیکھ سکے۔ جو وقت ہاتھ میں ہے وہی غنیمت ہے، اعمال خیر کی صورت میں آج ہی اپنی آخرت کا توشہ اپنے ہمراہ لے لے، ایسا نہ ہو کہ کل پچھتانا پڑے۔ عبداللہ کا سر جھکتا چلا گیا اور اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ بہلول نے کہا، عبداللہ تم نے خود ہی مجھ سے نصیحت کرنے کی فرمائش کی تھی جو تمہیں راہ نجات دکھا دے، تم نے اب سر کیوں جھکا لیا؟ تمہاری زبان پر تالا کیوں پڑ گیا؟ تم آج میرے سامنے لاجواب ہو گئے ہو، تو کل جب روز محشر تم سے پوچھ گچھ ہوگی تو کیا جواب دو گے؟ یہاں اس دنیا میں ہی اپنا حساب صاف کر لو تاکہ کل کے خوف سے پناہ نہ لو۔ عبداللہ نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور سچائی سے بولا، جناب شیخ بہلول، میں نے آپ کی نصیحت کو دل و جان سے سنا ہے اور اسے حرز جاں بنا لوں گا۔ آپ نے مجھے اپنا مرید بنا لیا ہے، لوگ تو آپ کو یوں ہی دیوانہ کہتے ہیں، ورنہ کون نہیں جانتا کہ آل محمد کی صحبت اور محبت نے آپ کو یگانہ روزگار بنا دیا ہے۔ آپ پاگل نہیں، آل محمد کے دیوانے ہیں۔ بہلول نے اپنی گٹڑی اٹھائی اور یہ کہتا ہوا چل پڑا، بندے کو لازم ہے کہ جو کچھ کرے خدا کے حکم سے کرے، اور جو کچھ کہے سنے خدا کے حکم سے، کیونکہ وہ بندگی کا دعویٰ رکھتا ہے اور خود کو خدا کا بندہ کہتا ہے۔